اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اپنا بچاؤ اختیار کرو، پھر چھوٹے دستوں میں نکلو یا سب اکٹھے ہو کر نکلو، دونوں طرح ٹھیک ہے۔ اور بے شک تم میں سے کوئی ایسا بھی ہے جو نکلنے میں ضرور دیر لگاتا ہے، پھر اگر تمہیں کوئی مصیبت آ پہنچے تو کہتا ہے اللہ نے مجھ پر بڑا انعام کیا کہ میں ان کے ساتھ موجود نہ تھا۔ تو خیر کے کاموں میں منافقین سستی کرتے ہیں اور جب پیچھے رہ جاتے ہیں تو اس پیچھے رہنے پر بھی خوش ہوتے ہیں۔ اور اگر تمہیں اللہ کی طرف سے کوئی فضل پہنچے تو وہ ضرور کہے گا گویا کہ تمہارے اور اس کے درمیان کوئی محبت ہی نہ تھی، اے کاش کہ میں بھی ان کے ساتھ ہوتا تو بہت بڑی کامیابی حاصل کر لیتا۔ یہ ہے منافقت، اچھے وقت کا ساتھی اور تکلیف کے وقت میں ساتھ چھوڑ جاتا ہے، قربانی کے وقت میں پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ بس وہ لوگ جو دنیا کی زندگی آخرت کے بدلے بیچ دیتے ہیں انہیں اللہ کی راہ میں لڑنا چاہیے، اور جو اللہ کے راستے میں لڑے پھر وہ قتل کر دیا جائے یا غالب آ جائے تو عنقریب ہم اسے اجر عظیم عطا کریں گے۔ تو اللہ کے راستے میں نکلنے والے کے لیے اللہ کی ضمانت ہے۔ اور کیا ہے تمہیں کہ تم اللہ کے راستے میں نہیں لڑتے، حالانکہ مردوں، عورتوں اور بچوں میں سے جو کمزور ہیں وہ کہتے ہیں اے ہمارے رب ہمیں اس بستی سے نکال جس کے رہنے والے ظالم ہیں، اور ہمارے لیے اپنے پاس سے کوئی حمایتی بنا دے، اور ہمارے لیے اپنے پاس سے کوئی مددگار بنا دے۔ مکہ میں بہت سے ایسے لوگ رہ گئے تھے جو آپ کے ساتھ ہجرت نہیں کر سکے تھے، ان کے رشتہ دار ان پر تشدد کرنے لگے تھے تاکہ انہیں اسلام سے پھیر کر پھر کافر بنا لیں، تو اس پر یہ آیت آئی وہ لوگ جو ایمان لائے وہ اللہ کے راستے میں جنگ کرتے ہیں، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا وہ طاغوت کے راستے میں جنگ کرتے ہیں، بس تم شیطان کے دوستوں سے جنگ کرو، بے شک شیطان کی چال بہت کمزور ہے۔ یہاں مومن اور کافر کی جنگ کا فرق بتایا گیا ہے۔ دونوں کو جنگ کی ضرورت پیش آتی ہے، لیکن دونوں کے مقاصد جنگ میں بہت فرق ہے۔ مومن اللہ کے لیے لڑتا ہے، محض دنیا حاصل کرنے کے لیے نہیں، جبکہ کافر کا مقصد یہی دنیا اور اس کے مفادات ہوتے ہیں۔ پھر فرمایا کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہیں کہا گیا تھا کہ اپنے ہاتھوں کو لڑائی سے روکے رکھو اور نماز قائم کرتے رہو اور زکوٰۃ ادا کرتے رہو، پھر جب ان پر جنگ کرنا فرض کر دیا گیا تو اس وقت ان میں سے ایک گروہ لوگوں سے اس طرح ڈر رہا تھا جیسے اللہ سے ڈرتے ہیں یا اس سے بھی زیادہ ڈرنا، اور انہوں نے کہا اے ہمارے رب تو نے ہم پر جنگ کرنا کیوں فرض کر دیا؟ تو نے ہمیں ایک قریب کی مدت تک مہلت کیوں نہ دی؟ کہہ دیجئے دنیا کا فائدہ بہت تھوڑا ہے اور آخرت اس کے لیے بہتر ہے جو تقوی اختیار کرے، اور تم کھجور کی گٹلی کے دھاگے برابر بھی ظلم نہ کیے جاؤ گے۔ اینما تکونوا یدرککم الموت، تم جہاں کہیں بھی ہوگے موت تمہیں پالے گی، اگرچہ تم مضبوط قلعوں میں ہی کیوں نہ ہو۔ اور اگر انہیں کوئی بھلائی پہنچتی ہے تو وہ کہتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے ہے، اور اگر انہیں کوئی برائی پہنچتی ہے تو کہتے ہیں یہ آپ کی طرف سے ہے۔ کہہ دیجئے سب کچھ اللہ کی طرف سے ہے، ان لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ یہ کوئی بات سمجھ ہی نہیں پاتے؟ تو موت تو انسان کو ہر طرف سے گھیرے ہوئے ہے، اصل بات یہ ہے کہ انسان موت کی تیاری کرے۔ ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ وما اصابک من سیئۃ فمن نفسک وارسلناک للناس رسولا وکفی باللہ شہیدا، جو بھلائی تمہیں پہنچتی ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے، اور جو برائی تمہیں پہنچتی ہے وہ تمہارے نفس کی طرف سے ہے، اور ہم نے آپ کو لوگوں کے لیے رسول بنا کر بھیجا ہے، اور اللہ کا گواہ ہونا کافی ہے۔ یہاں برائی اور بھلائی کا قانون بتا دیا گیا کہ بھلائی تو اللہ کی طرف سے ہے، اور جو برائی پہنچتی ہے اس کا بھیجنے والا بھی گو اللہ ہی ہوتا ہے، مگر اس کا سبب تمہارے گناہ ہوتے ہیں۔ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، اور جس نے رسول کی اطاعت کی تو در حقیقت اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ماننا ایسا ہی ہے جیسے اللہ کی بات ماننا۔ ومن تولی، اور جس نے منہ موڑ لیا تو ہم نے آپ کو ان پر کوئی نگران بنا کر نہیں بھیجا، یعنی آپ پھر ان کے پیچھے نہ لگیں۔ اور یہ کہتے ہیں اطاعت کریں گے، اور یہ کہتے ہیں ہم بھی اطاعت کریں گے، پھر جب یہ آپ کے پاس سے نکلتے ہیں تو ان میں سے ایک گروہ رات کو اس کے برخلاف مشورے کرتا ہے جو آپ کہتے ہیں، اور اللہ لکھ رہا ہے جو یہ راتوں کو مشورے کرتے ہیں، بس آپ ان سے اعراض کیجئے اور اللہ پر بھروسہ کیجئے، اور اللہ کا کارساز ہونا کافی ہے۔ یعنی یہ منافق کیا کرتے ہیں، دن کو آپ کے سامنے اطاعت کا یقین دلاتے ہیں کہ ہم آپ کی بات مانیں گے، اور رات کو بالکل اپنی دن والی بات کے برعکس کام کرتے ہیں۔ اور اس طائفہ سے مراد ان کے لیڈرز ہیں، کیونکہ عام لوگ تو لیڈروں کے پیچھے چلتے ہیں، ان کی اپنی عقل تو استعمال ہی نہیں ہوتی۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ہمیں کفا باللہ وکیلا پر عمل کر لینا چاہیے کہ اللہ کا کارساز ہونا کافی ہے۔ اگر اللہ نے ہماری مدد کا وعدہ کر رکھا ہے تو کوئی ہمیں ختم نہیں کر سکتا،
افلا یتدبرون القرآن، کیا پھر یہ لوگ قرآن میں تدبر نہیں کرتے؟ اور اگر یہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی طرف سے ہوتا تو ضرور یہ اس میں بہت زیادہ اختلاف پاتے۔ یاد رکھیے قرآن میں تدبر کے بغیر قرآن کا فہم حاصل نہیں کیا جا سکتا۔ اس کو سمجھ کر اچھی طرح پڑھنا اور گہرائی سے پڑھنا بہت ضروری ہے، اور جو یہ پڑھے اس کو بات سچ سمجھ میں آ جائے گی اور وہ دیکھے گا کہ قرآن میں کوئی کنٹراڈکشن نہیں، کوئی اختلاف نہیں۔ حسن بصری کہتے ہیں اللہ کی قسم تدبر یہ نہیں کہ اس کے حروف کی تو حفاظت کی جائے اور اس کی حدود یعنی معانی کو ضائع کر دیا جائے، یہاں تک کہ ان میں سے ایک کہتا ہے میں نے سارا قرآن پڑھ لیا، حالانکہ قرآن کا کوئی اثر نہ اس کے اخلاق میں دکھائی دیتا ہے نہ عمل میں۔ یہ اس دور میں بھی لوگ تھے جو پورا قرآن پڑھنے کے باوجود بھی جیسے کہ تیسے ہی تھے، جیسے پڑھنے سے پہلے تھے ویسے ہی بعد میں۔ تو صرف قرآن کی تلاوت کو کافی نہ سمجھے، اور پھر تلاوت میں بھی تیز تلاوت کر کے بس سپارے پہ سپارہ ختم کرنا، اس سے بچنا چاہیے۔ اصل چیز ہے کہ اس کو سمجھا بھی جائے، جیسے الحمدللہ ایک کوشش جو آپ کر رہے ہیں یہ اسی کا ایک حصہ ہے۔ اور جب ان کے پاس امن یا خوف میں سے کوئی خبر آتی ہے تو وہ اسے لوگوں میں پھیلا دیتے ہیں، اور اگر وہ اسے رسول کی طرف اور اپنے میں سے صاحب اختیار کی طرف لوٹاتے تو ان میں سے جو لوگ اس کا نتیجہ نکال لاتے ہیں وہ ضرور اس کی حقیقت جان لیتے، اور اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو سوائے چند ایک کہ تم سب ضرور شیطان کی پیروی کرنے لگتے۔ جس سے پتہ چلتا ہے کہ ہر سنی سنائی بات آگے بتانے کی مذمت ہے، یعنی بات کی تحقیق کر کے اسے آگے فارورڈ کرنا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی شخص کے جھوٹا ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ ہر سنی سنائی بات کو آگے بیان کر دے، اور خاص طور پر جنگ کے معاملات میں اور ایسی جگہ جہاں پر خوف ہو، جیسے کہ اس وقت مدینہ کی حالت تھی تو افواہیں بہت پھیل جاتی تھیں۔ اگر آپ میں سے کسی نے 71 کی وار دیکھی ہو تو آپ کو یاد ہوگا کہ ایک لفظ بہت عام تھا، افواہیں نہ پھیلاؤ۔ تو بات یہ ہے کہ افواہیں پھیلانا لوگوں کے لیے خوف کا باعث بنتا ہے، اور جھوٹی خبر ظاہر آپ جھوٹ کیری کر کے لے جا رہے ہیں تو اس میں فائدہ کچھ نہیں۔ مقصد صرف یہ نہیں ہونا چاہیے کہ انسان دوسروں کو حیران کر دے یا پریشان کر کے لذت لے۔ بس آپ اللہ کے راستے میں جنگ کیجئے، آپ صرف اپنی جان کے مکلف بنائے گئے ہیں، اور مومنوں کو لڑائی پر ابھارتے رہیے۔ امید ہے کہ اللہ کافروں کی جنگ کو روک دے، اللہ بہت زور والا اور عبرتناک سزا دینے میں بہت سخت ہے۔ جو کوئی اچھی سفارش کرے گا اس کے لیے اس میں سے ایک حصہ ہوگا، اور جو کوئی بری سفارش کرے گا اس کے لیے بھی اس میں سے ایک حصہ ہوگا، اور اللہ ہر چیز پر نگہبان ہے۔ اور اچھی سفارش سے مراد لوگوں کے درمیان صلح کرانا، اور بری سفارش ان کے درمیان چغل خوری کر کے ان کے تعلقات خراب کرنا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب کوئی سوالی آتا یا آپ سے کسی چیز کا سوال کیا جاتا تو آپ صحابہ سے فرماتے تم بھی سفارش کرو تاکہ اس کا تمہیں بھی ثواب ملے، یعنی دینا تو میں نے ہے جو دینا ہے، لیکن اگر تم سفارش کرو گے تو تمہارا بھی حصہ بڑھ جائے گا۔ الدال علی الخیر کفاعلہ، اور اللہ جو چاہتا ہے اسے نبی کی زبان سے جاری کرا دیتا ہے یا فیصلہ کرا دیتا ہے۔ لیکن یاد رکھیے کہ چور وغیرہ کی سفارش نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ وہ پھر باہر نکل کے چوریاں کرے گا۔ وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا۔ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا۔ اور جب تم سلامتی کی دعا دیے جاؤ تو تم بھی اس سے زیادہ اچھی دعا دو یا اسی کو لوٹا دو، یعنی سلام کا جواب دو۔ بے شک اللہ ہر چیز کا خوب حساب لینے والا ہے۔ جو لوگ خواہ مخواہ کا موڈ آف کر کے سلام کا جواب بھی نہیں دیتے وہ سوچ لیں اللہ خوب حساب لینے والا ہے۔ سلام دیکھنے میں تو معمولی سی چیز لگتی ہے، اس کو ہم عبادت بھی نہیں سمجھتے، حالانکہ یہ بہت باعث اجر بات ہے۔ ایک دعا ہے، السلام اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے جسے اللہ نے زمین پر اتارا ہے، اور ہمیں حکم دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اس کو آپس میں پھیلاؤ۔ جب کوئی انسان دوسروں کو سلام کرتا ہے اور وہ اسے جواب دیتے ہیں تو سلام کرنے والے کو ان پہ فضیلت حاصل ہوتی ہے، کیونکہ وہ انہیں بھی یاد کرا دیتا ہے، اور اگر وہ جواب نہ دے تو ایسے بندے جواب دیتے ہیں جو ان سے بہتر اور زیادہ پاکیزہ ہیں، فرشتے جواب دیتے ہیں۔ اس لیے آپ اس سے نہ گھبرائیں کہ اس نے جواب نہیں دینا تو میں نے سلام بھی نہیں کرنا۔ آپ کرتے رہیں، آتے جاتے سلام کرتے رہیں،
جو ناراض ہے کسی دن راضی بھی ہو جائے گا، اور یہ آپس میں محبت بڑھانے کا ذریعہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم جنت میں داخل نہیں ہو سکو گے جب تک ایمان نہ لاؤ، اور تم ایمان نہیں لا سکتے جب تک آپس میں محبت نہ کرو۔ کیا میں تمہیں ایسی بات نہ بتاؤں کہ جب تم اس پر عمل کرو گے تو تمہارے درمیان محبت پیدا ہو جائے گی؟ آپس میں سلام کو عام کرو۔ آپ یہ کام گھروں سے شروع کریں، بچوں کو سلام کریں، ہسبینڈ کو سلام کریں، اور ان کو جواب دینے کا طریقہ بھی بتائیں۔ افسوس یہ کہ اب ہمارے بچے سلام سے دور ہو گئے ہیں اور ادھر ادھر کے الفاظ انہوں نے اختیار کر لیے ہیں، تو بار بار انہیں یاد دہانی کرائیں، بار بار تاکید کریں تاکہ جنت میں جانے کے قابل ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، تم جنت میں داخل نہ ہو سکو گے جب تک ایمان نہ لاؤ، اور تم ایمان نہیں لا سکتے جب تک آپس میں محبت نہ کرو۔ تو آپس کی محبت صرف گھر سے باہر والوں کے ساتھ نہیں، گھر کے اندر بھی آپس کی محبت، اس کو پیدا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور ان چیزوں سے بچنا چاہیے جو ان محبتوں کو اجاڑ دیں، جو محبتوں کے منافی ہیں۔ اگر آپ دیکھتے ہیں کہ گھر والوں کو کوئی چیز پسند نہیں تو اس سے اجتناب کریں، صبر سے کام لیں۔ اللہ وہ ہے کہ جس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ تمہیں قیامت کے دن ضرور جمع کرے گا جس میں کوئی شک نہیں، اور اللہ سے بڑھ کر بات میں کون سچا ہے۔ تو ایک دن اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے ہم سب نے، سوچیں ہم نے اس کی کیا تیاری کی ہے۔ امیجن کریں اس وقت کہ آپ اللہ کے سامنے کھڑے ہیں، کیا حال ہوگا، اور اگر کوئی ایسا کام کیا جو اللہ کو پسند نہیں تو اس پر ہم کیا جواب دیں گے، اور اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے کون سے کام خالص اس کی رضا کے لیے، اس کی خوشی کے لیے کر رہے ہیں۔ پھر فرمایا، فَمَا لَكُمْ فِي الْمُنَافِقِينَ فِئَتَيْنِ، اے مسلمانوں تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم منافقین کے بارے میں دو گروہ ہو گئے ہو، جبکہ اللہ نے انہیں ان کی کمائی کے سبب الٹا پھیر دیا ہے۔ کیا تم چاہتے ہو کہ تم انہیں ہدایت دو جنہیں اللہ نے گمراہ کر دیا، اور جسے اللہ گمراہ کر دے تو آپ اس کے لیے ہرگز کوئی راستہ نہ پائیں گے۔ زید بن ثابت کہتے ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ احد کے لیے نکلے تو کچھ لوگ آپ کا ساتھ چھوڑ کر راستے سے ہی واپس ہو گئے۔ ان کے بارے میں مسلمانوں کے دو گروہ ہو گئے، ایک گروہ کہنے لگا آپ انہیں قتل کر دیں، اور دوسرا اس کے خلاف تھا۔ تو اس وقت یہ آیت اتری اور آپ نے فرمایا، یہ طیبہ ہے یعنی مدینہ، یہ گند کو اس طرح دور کر دیتا ہے جیسے آگ چاندی کے گند کو دور کر دیتی ہے، میل کو چیل کو۔ یعنی مشکل وقت آیا اور وہ پیچھے رہ گئے، ان کا نفاق ظاہر ہو گیا۔ وہ دل سے چاہتے ہیں، کون؟ منافقین، وہ دل سے چاہتے ہیں کاش تم بھی کفر کرو جیسے انہوں نے کفر کیا، انہوں نے دلوں میں چھپایا ہوا ہے، پھر تم سب برابر ہو جاؤ، لہٰذا تم ان میں سے کسی کو دوست نہ بناؤ یہاں تک کہ یہ اللہ کے راستے میں ہجرت کر جائیں، پھر اگر یہ منہ موڑ جائیں تو جہاں کہیں بھی تم انہیں پاؤ انہیں پکڑو اور انہیں قتل کرو، اور تم ان میں سے کسی کو بھی دوست اور مددگار نہ بناؤ سوائے ان لوگوں کے جو ایسی قوم سے جا ملتے ہیں کہ تمہارے اور ان کے درمیان معاہدہ ہو چکا ہے، یا یہ تمہارے پاس اس حال میں آتے ہیں کہ تم سے لڑنے یا اپنی قوم سے لڑنے میں ان کے سینے تنگ ہوتے ہیں، اور اگر اللہ چاہتا تو ضرور انہیں تم پر مسلط کر دیتا، پھر وہ ضرور تم سے لڑتے، پھر اگر یہ تم سے کنارہ کشی کریں اور تم سے لڑائی نہ کریں اور تمہاری طرف صلح کا پیغام بھیجیں تو اللہ نے تمہارے لیے ان پر لڑائی مسلط کرنے کا کوئی راستہ نہیں بنایا۔ عنقریب تم کچھ اور لوگوں کو بھی پاؤ گے جو چاہتے ہیں کہ تم سے بھی امن میں رہیں اور اپنی قوم سے بھی امن میں رہیں۔ جب کبھی یہ فتنے فساد کی طرف لوٹائے جاتے ہیں تو یہ اس میں الٹے منہ ڈال دیے جاتے ہیں، پھر اگر یہ تم سے کنارہ کشی نہ کریں اور تمہاری طرف صلح کا پیغام نہ ڈالیں اور تم سے اپنے ہاتھوں کو نہ روکیں تو انہیں پکڑو اور جہاں کہیں تم انہیں پاؤ قتل کر دو، اور یہی وہ لوگ ہیں جن پر ہم نے تمہارے لیے واضح غلبہ رکھا ہے۔ بات یہ ہے کہ کبھی زیادہ نافرمانیاں کرنے کی وجہ سے انسان کے اعمال اس کے مرتد ہونے کا سبب بن جاتے ہیں، وہ دین سے ہی نکل جاتا ہے، دین سے ہی پھر جاتا ہے، کیونکہ برائی برائی کو کھینچتی ہے۔ صغیرہ گناہ کبیرہ گناہوں کو دعوت دیتے ہیں اور کبیرہ گناہ کفر کی طرف لے جاتے ہیں۔ ایک اور جگہ فرمایا، واللہ ارکسہم بما کسبوا، ان کے اعمال کی وجہ سے اللہ نے ان کے ساتھ یہ معاملہ کیا ہے۔ تو بی کیئرفل، ہم اپنے اعمال کو جانچتے رہیں، دیکھتے رہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی ایسی چیز آ جائے کہ جو ہمیں اور زیادہ گناہ کی طرف لے جائے، اور کچھ گناہ تو براہ راست ہی نفاق سے تعلق رکھتے ہیں۔ پھر فرمایا، اور ایک مومن کے لیے کسی مومن کو قتل کرنا جائز نہیں مگر یہ کہ غلطی سے قتل ہو جائے، اور جو کوئی کسی مومن کو غلطی سے قتل کر دے تو اس کے ذمہ ایک مومن غلام کو آزاد کرنا ہے، اور اس مقتول کے وارثوں کو دیت ادا کرنا ہے، مگر یہ کہ وہ اپنا حق بطور صدقہ خود معاف کر دیں۔ پھر اگر وہ مقتول تمہاری دشمن قوم میں سے ہو اور وہ مومن بھی ہو تو ایک مومن غلام کو آزاد کرنا ہے، اور اگر وہ مقتول ایسی قوم میں سے ہو کہ تمہارے اور اس کے درمیان کوئی معاہدہ ہے تو دیت اس کے وارثوں کے سپرد کی جائے گی، اور ایک مومن غلام کو بھی آزاد کرنا ہوگا۔
پھر جو کوئی غلام نہ پائے تو اس کے ذمہ 2 ماہ کے لگاتار روزے رکھنا ہے، ایک بھی مس کیا تو پھر سے دوبارہ گنتی شروع ہوگی۔ یہ اللہ کی طرف سے توبہ کرنے کا طریقہ ہے، اور اللہ بہت علم والا، خوب حکمت والا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ مومن کی یہ شان کے خلاف ہے کہ کسی دوسرے مومن کو قتل کر دے، لیکن غلطی ہو سکتی ہے، مثلا تیر کسی اور کو مار رہا ہے، کسی پرندے کو لگا رہا ہے اور وہ لگ گیا کسی انسان کو، جیسے موسیٰ علیہ السلام نے گھونسا مارا تھا اور اس سے وہ شخص مر گیا۔ تو مومن کی جان، مال اور اس کی عزت سب دوسرے مومن پر حرام ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تمام آسمان والے اور زمین والے کسی مومن کے قتل میں شریک ہوں تو اللہ ان سب کو آگ میں دھکیل دے گا۔ اس لیے قتل کرنا تو درکنار، کسی کے قتل کا مشورہ بھی نہیں دینا چاہیے اور دھمکی بھی نہیں دینی چاہیے اور ارادہ بھی نہیں کرنا چاہیے۔ قانون کو اپنے ہاتھ میں لینے کی تو قطعاً اجازت نہیں۔ بعض لوگ باتیں کرتے ہوئے کہتے ہیں I'll kill you, I'll kill you، یہ جملہ اپنی گفتگو سے نکال دیں۔ اور جو کسی مومن کو جان بوجھ کر قتل کر ڈالے تو اس کا بدلہ جہنم ہے، جس میں وہ ہمیشہ رہے گا، اور اللہ اس پر غضبناک ہو گیا اور اس پر لعنت کی، اور اس کے لیے بہت بڑا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جب تم اللہ کی راہ میں سفر کرو تو خوب تحقیق کر لیا کرو، اور جو تمہیں سلام کرے اسے یہ نہ کہو کہ تم مومن نہیں۔ تم دنیا کی زندگی کا سامان چاہتے ہو تو اللہ کے پاس بہت سے غنائم ہیں، بہت سی غنیمتیں ہیں، تم بھی پہلے اسی طرح تھے، تو اللہ نے تم پر احسان فرمایا، لہٰذا تم تحقیق کر لیا کرو، بلا شبہ جو عمل بھی تم کرتے ہو اللہ اس کی خوب خبر رکھنے والا ہے۔ ابن عباس کہتے ہیں کہ ایک شخص اپنی تھوڑی سی بکریوں کے پاس تھا، کچھ مسلمان وہاں سے گزرے، اس نے السلام علیکم کہا لیکن مسلمانوں نے اس کو مار ڈالا، اس کی بکریاں لے لی۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی، انہوں نے کہا شاید یہ اپنے آپ کو بچانے کے لیے ایسا کر رہا ہے۔ فرمایا تم دنیا کا سامان چاہتے ہو، اس سے مراد وہ بکریاں تھیں جو انہوں نے لی۔ لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير اولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله باموالهم وانفسهم، مومنوں میں سے بغیر کسی تکلیف یعنی معذوری کے بیٹھ رہنے والے اور اپنے مالوں اور جانوں کے ساتھ اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے برابر نہیں ہیں۔ اللہ نے اپنی جان و مال سے جہاد کرنے والوں کو بیٹھ رہنے والوں پر درجے میں فضیلت دی ہے، اور ہر ایک سے اللہ نے اچھا وعدہ کر رکھا ہے، اور اللہ نے مجاہدین کو بیٹھ رہنے والوں کی نسبت اجر عظیم دے کر فضیلت سے نوازا ہے۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ انسان نیکی کے کام میں، اللہ کے راستے میں نکلنے میں سستی نہ کرے۔ درجات منہ ومغفرۃ ورحمہ وکان اللہ غفورا رحیما، اپنی طرف سے بڑے درجات کی، بخشش کی اور رحمت کی بھی، اور اللہ بہت بخشنے والا، نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے سوال کیا، لوگوں میں سے افضل کون ہے؟ آپ نے فرمایا وہ شخص جو اپنے مال اور اپنے نفس کے ساتھ اللہ کے راستے میں جہاد کرے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا مومنوں میں سے کامل ایمان والا کون ہے؟ فرمایا وہ شخص جو اللہ کی راہ میں اپنی جان اور اپنے مال سے جہاد کرتا ہو۔ اور جہاد کا مطلب صرف قتال کرنا نہیں ہے، جہاد جہد سے ہے، جہاد فعال کے وزن پر بہت بڑے پیمانے پہ کوشش، بہت سخت محنت، سخت کوشش، یعنی دین کی ترقی کے لیے، دین کو سیکھنے کے لیے، سکھانے کے لیے، دین پھیلانے کے لیے جو بھی انسان محنت کرتا ہے، تھکتا ہے، وہ سب اس میں آتا ہے، اس میں اپنی جان لگائے یا اپنا وقت لگائے، مال لگائے، وہ سب قابل قدر ہیں۔ اور ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ اپنی راہیں بھی ضرور دکھاتے ہیں، وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے راستے میں ایک صبح یا ایک شام بھی گزارنا دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے اس سب سے بہتر ہے۔ اور علم کے لیے نکلنا بھی جہاد ہے۔ حدیث میں آتا ہے جو شخص طلب علم میں گھر سے نکلا، علم حاصل کرنے کے لیے گھر سے نکلا، وہ واپس آنے تک اللہ کی راہ میں ہے، فی سبیل اللہ ہے۔ اور خیر کی تعلیم دینے کے لیے نکلنا بھی جہاد ہے۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، جو شخص میری اس مسجد میں آئے اور اس کا ارادہ صرف کوئی اچھی بات سیکھنا یا سکھانا ہو، یا سیکھنے آیا ہے یا سکھانے آیا ہے، آپ بھی اس مسجد میں یا سیکھنے آئے ہیں یا سکھانے آئے ہیں، یعنی کوئی دنیاوی غرض نہیں، تو اس کا درجہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے کا سا ہے۔ اور جو شخص کسی اور مقصد کے لیے مسجد آیا ہے وہ اس آدمی کی طرح ہے جس کی نظر کسی اور کے مال پر ہو،
یعنی لالچ میں. تو ہمیں اب سب کو اپنی نیتیں بار بار خالص کر لینی چاہیے کہ ہم اللہ کی راہ میں نکلے ہیں. ایک ایک قدم پر اجر ہے. اور بعض لوگ تو ماشاءاللہ بہت دور دور سے آ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ سب کو جزائے خیر دے جو اپنے جان اور مال بھی یعنی اپنا گیس وغیرہ خرچ کر کے یہاں تک پہنچتے ہیں اور اس مجلس کی رونق کو دوبالا کرتے ہیں. اور سب کے آنے سے ایک دوسرے کو ایک تقویت ملتی ہے, ایک دوسرے کو خوشی حاصل ہوتی ہے. بے شک وہ لوگ جو اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے ہیں, فرشتے انہیں فوت کرتے ہوئے پوچھتے ہیں تم کس حال میں تھے؟ وہ کہتے ہیں ہم زمین میں نہایت بے بس تھے. وہ کہتے ہیں کیا اللہ کی زمین وسیع نہ تھی کہ تم اس میں ہجرت کر جاتے؟ بس ایسے ہی لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہے. تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ نافرمانی کی جگہ کو چھوڑ دینا چاہیے جہاں انسان اللہ کی عبادت نہ کر سکے. اس زمین کو چھوڑ دینا چاہیے جہاں پر بہت زیادہ اللہ کی نافرمانیاں ہو رہی ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کون سا عمل افضل ہے؟ فرمایا لمبا قیام. آ رہے ہیں دن قیام کے, تو اپنی کمر باندھ لیں, اپنے آپ کو مینٹلی تیار کریں. پوچھا گیا کون سا صدقہ افضل ہے؟ فرمایا جو قلیل مال والا محنت کر کے صدقہ دے, تھوڑے پیسے ہیں پھر بھی نکالتا ہے. پوچھا گیا کون سی ہجرت افضل ہے؟ فرمایا ایسے شخص کی جو اللہ کے حرام کردہ امور کو چھوڑ دے, یعنی گناہوں کے کام چھوڑ دے, سوائے ان بے بس مردوں, عورتوں اور بچوں کے جو نہ کسی تدبیر کی طاقت رکھتے ہیں اور نہ ہی کوئی راستہ پاتے ہیں. یعنی جو کسی فرض کو ادا کرنے سے معذور ہے وہ گناہگار نہیں. پھر جیسے آتا نا لیس علی الاعمی حرج ولا علی الاعرج حرج, گناہگار وہ ہے جس کے پاس استطاعت ہو, ہمت ہو, پھر بھی وہ نیک کام نہ کرے. بس امید ہے کہ اللہ ایسے لوگوں سے درگزر فرمائے گا اور اللہ بہت معاف کرنے والا, بہت بخشنے والا ہے. اور جو کوئی اللہ کے راستے میں ہجرت کرے گا وہ زمین میں بہت سی جائے پناہ اور بڑی وسعت پائے گا. اور جو اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہجرت کرتے ہوئے اپنے گھر سے نکلا پھر اسے موت آ گئی تو یقیناً اس کا اجر اللہ کے ذمہ لازم ہو گیا. اور اللہ بہت بخشنے والا, نہایت رحم کرنے والا ہے. یعنی جو شخص کسی نیکی کے کام کے لیے نکلے اور راستے میں فوت ہو جائے تو اللہ تعالیٰ قیامت تک کے لیے ثواب لکھ دیتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو حج کرنے کے لیے نکلا اور فوت ہو گیا راستے میں ہی, تو اللہ اس کے لیے قیامت کے دن تک حج کرنے والے کا ثواب لکھ دیتا ہے. گویا قیامت تک وہ حج ہی کر رہا ہے. اور جو عمرے کی ادائیگی کے لیے نکلا اور فوت ہو گیا تو اللہ اس کے لیے قیامت کے دن تک عمرہ کرنے والے کا اجر لکھ دیتا ہے. اور جو غازی اللہ کے راستے میں نکلا اور فوت ہو گیا اللہ تعالیٰ اس کے لیے قیامت کے دن تک غازی کا اجر لکھ دیتا ہے. بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ہم نیک کام کے لیے نکلتے ہیں, اللہ نہ کرے کسی کا کوئی ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے یا کوئی نقصان ہو جاتا ہے, لوگ اس کو سخت بلیم کرتے ہیں اور منحوس خیال کرتے ہیں, اس کام کو بھی, اس نیکی کے کام کو بھی برا سمجھنے لگتے ہیں. تو یہ انتہائی غلط فہمی ہے, شیطان کا ڈالا ہوا وسوسہ ہے. آپ نے نیکی کے کام کا ارادہ کیا, آپ کے ساتھ کوئی مس ہیپ ہو گیا, اس پر جو اجر ہے اس کا تو کیا ہی کہنا کہ آپ نے اللہ کے راستے میں کوئی نقصان اٹھایا. پھر فرمایا وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَن يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا. اور جب تم زمین میں سفر کرو تو تم پر کوئی گناہ نہیں کہ تم نماز میں قصر کر لو یعنی کمی کر لو, خصوصاً اگر تمہیں خوف ہو کہ کافر تمہیں ستائیں گے. یقیناً کافر تمہارے کھلے دشمن ہیں. قصر کا مطلب ہوتا ہے کمی کرنا. یہ کمی رکعات کی تعداد میں بھی مسنون ہے, اور اگر خوف زیادہ ہو تو نماز کی ہیئت شکل میں بھی ہو سکتی ہے. مثلاً خوف کی حالت میں کہ اگر کوئی دشمن پیچھے آ رہا ہے یا سامنے ہے تو چلتے چلتے بھی نماز پڑھ سکتے ہیں. گھوڑے پہ بیٹھے بیٹھے اور گھوڑا چلتا جا رہا ہے تو بھی نماز پڑھ سکتے ہیں. اور اگر سجدہ اور رکوع پوری طرح ممکن نہیں تو صرف اشارے سے بھی نماز پڑھ سکتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن انیس کو خالد بن سفیان کے قتل کے لیے بھیجا تو عصر کا وقت قریب تھا. انہوں نے جاتے جاتے ہی نماز پڑھی, راستے میں ہی پڑھ لی چلتے چلتے. عبداللہ بن عباس کہتے ہیں اللہ نے تمہارے نبی کی زبان سے حضر میں 4 یعنی گھر میں 4, سفر میں 2 اور خوف میں 1 رکعت فرض کی ہے. یہ ہے قصر. ٹھیک ہے. عام سفر میں مغرب اور صبح کی نماز کے علاوہ دوسری نمازوں میں 4 کی بجائے 2 رکعت پڑھنا قصر کہلاتا ہے. قصر کرنا واجب نہیں, مسنون ہے, سنت ہے. اور اب سوال آئے گا کس سفر پر قصر کی جائے؟ تو یاد رکھیے کسی حدیث یا آیت سے ہمیں میلوں یا دنوں کی مقرر تعداد کا پتہ نہیں چلتا, اور ائمہ نے اجتہاد سے کام لیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سفروں کو دیکھتے ہوئے. اور پھر سب سے قوی دلیل
سفر کی مقدار کی تعین میں صحیح مسلم کی ہے، جس میں 3 فرسخ یعنی 9 میل یعنی 21 کلومیٹر تک سفر کرنا ہو تو شہر سے نکل کر قصر کر سکتے ہیں. یعنی آپ شہر سے نکلے، یہ نہیں کہ اگر یہاں سے آپ ٹورانٹو اسکاربرو جائیں تو پھر ابھی تو شہر کے اندر ہی آپ اونٹاریو میں ہیں. خیر، جہاں آپ کا اپنا شہر ختم ہو جائے اس کے بعد 21 کلومیٹر، یہ سب سے کبھی دلیل بتائی گئی ہے. راستہ پرامن ہونے کے باوجود بھی قصر ہے. نماز قصر میں سنت وغیرہ ادا نہیں کرنی ہوتی سوائے فجر کی سنتوں کے، وہ آپ نے کبھی نہیں چھوڑی تھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سواری پر نفل پڑھتے رہتے تھے، یعنی سنت نماز کی نہیں لیکن نفل پڑھتے تھے. یعنی نفل تو کبھی بھی کسی وقت بھی پڑھے جا سکتے ہیں. مسافر جو ہے اگر مقیم کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہو تو پوری پڑھے گا. مثلا آپ کسی اور شہر میں گئے ہیں، مسجد میں نماز پڑھ رہے ہیں، امام نے 4 رکعت پڑھی تو آپ 2 کے بعد سلام نہیں پھیر سکتے، آپ کو 4 ہی پڑھنی ہوگی. اور سفر ختم ہونے کی صورت میں مکمل نماز پڑھنی ہوگی. پھر فرمایا وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ، اور جب آپ ان میں موجود ہوں پھر آپ ان کے لیے نماز قائم کریں تو چاہیے کہ ان میں سے ایک گروہ اپنے ہتھیار لے کر آپ کے ساتھ جماعت کے لیے کھڑا ہو جائے. پھر جب وہ سجدہ کر چکیں تو چاہیے کہ وہ آپ کے پیچھے آ جائیں اور دوسرا گروہ جس نے ابھی نماز نہیں پڑھی وہ آگے آ جائے. پھر وہ آپ کے ساتھ نماز ادا کرے اور وہ اپنا بچاؤ اور اپنا اسلحہ پکڑے رکھیں. جن لوگوں نے کفر کیا وہ تو چاہتے ہیں کہ کاش تم اپنے اسلحے اور اپنے ساز و سامان سے غافل ہو جاؤ تو وہ تم پر یک بارگی حملہ کر دیں، اور اگر بارش کی وجہ سے تمہیں کوئی تکلیف ہو یا تم بیمار ہو تو تم پر کوئی گناہ نہیں کہ تم اپنا اسلحہ اتار کر رکھ دو اور اپنا بچاؤ کیے رکھو. بے شک اللہ نے کافروں کے لیے رسوا کن عذاب تیار کر رکھا ہے. پھر جب تم نماز پوری کر چکو تو اللہ کو یاد کرو کھڑے، بیٹھے اور اپنے پہلوؤں پر یعنی لیٹے ہوئے. پھر جب تمہیں اطمینان ہو جائے تو نماز ادا کرو. بے شک نماز مومنوں پر مقررہ اوقات میں فرض ہے. ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا. تو اس آیت سے کیا پتہ چلتا ہے کہ نماز پڑھنے کے بعد بھی ذکر کیا جاتا ہے. نماز ذکر کی ایک فارمل حالت ہے، لیکن اس کے علاوہ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے کوکنگ کرتے لانڈری کرتے آتے جاتے گھر میں کام کرتے آپ اپنی زبان سے ذکر جاری رکھیں. قرآن مجید میں آتا ہے نا فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ، جب تم فارغ ہو تو محنت کرو. ہمارے دین میں چھٹی کا کانسیپٹ نہیں ہے کہ آرام کرو اور پھر کچھ نہ کرو. اب نماز پڑھ لی، اب تھوڑا لیٹ جاؤ، سو جاؤ. ٹھیک ہے، سونے کا وقت ہو ضرور عشاء پڑھ کے سو جاؤ، لیکن یہ نہیں کہ ہر نماز کے بعد مصلی پہ ہی لیٹ جاؤ اور وہیں سے موبائل اٹھا کے دیکھنا شروع کر دو. مطلب یہ ہے کہ ایک عبادت سے فارغ ہو کر پھر دوسری عبادت میں لگ جاؤ، کیونکہ ہمیں پیدا ہی اس کام کے لیے کیا گیا ہے. اور خاص طور پر نماز سے فارغ ہو کر اللہ کی بڑائی بیان کریں، اللہ سے مناجات کریں، دعائیں کریں، تسبیحات پڑھیں، آیت الکرسی پڑھیں فرض نماز کے بعد. اور نماز کی جگہ پر بیٹھے رہنے کا بھی بڑا ثواب ہے. جب تک انسان بیٹھا رہتا ہے فرشتے اس کے لیے دعائیں کرتے رہتے ہیں، اللہم اغفر لہ، اللہم ارحمہ. اور پھر وقت پر نماز پڑھی جائے. نماز کو مؤخر کرنے کی مذمت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نیند میں قصور نہیں، قصور جاگنے کی حالت میں ہوتا ہے. وہ یہ کہ تم کسی نماز کو اس حد تک مؤخر کر دو کہ دوسری نماز کا وقت آ جائے. اور جو نماز چھوڑ دے، قضا کر دے، ابن مسعود کہتے ہیں جس نے نماز ترک کی اس کا کوئی دین نہیں. قیامت کے دن سب سے پہلا حساب بھی نمازی کا ہوگا.